الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار زندگی میں پھر رمضان سے نوازا ہے۔ بڑے سارے لوگوں کے جنازے آج دن میں بھی اٹھے ہیں، اور اس شکر کا حق دوبالا ہو جاتا ہے کہ جب مالک نے مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے چنا ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی قدر کرنے کی توفیق دی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جب دنیا ان بحثوں میں پڑی ہوئی تھی کہ قیام اللیل ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو صرف 3 دن ہے، آپ نے اپنے پیغمبر کے اس فرمان کو، فرمان علی شان کو، اور وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس پھول کو زمین پہ نہیں گرنے دیا جب دنیا پھینک کے کہیں اور چلی گئی، اور آپ نے عزم کیا کہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا کہ جس نے پورا رمضان قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سے باتیں کر رہے تھے، آپ نے قیام اللیل کے ان نوافل میں 8 رکعتوں کے اندر 56 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات بار بار دہرائی ہیں، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی 152 آیتیں آپ نے سنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ اب جو چیز اصولاً پہلے چاہیے کہ ہم باتیں کرنے سے پہلے پتہ کر لیں کہ آج رب کے ساتھ کون سی باتیں ہوں گی۔ مجھے ایک مرکز میں جانا ہوتا ہے، وہاں نوافل سے پہلے، قیام اللیل سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ 8 رکعتوں میں ہم اللہ سے کیا باتیں کریں گے، اور حسن اتفاق کہ مجھے یہاں آ کر کے یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے 8 رکعتوں میں اللہ سے کیا باتیں کی اور رب آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو 100 سے زیادہ باتیں کر کے خبریں بتائی ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور آپ نے 74 حکم پڑھے ہیں اللہ کے، 74 آرڈر 152 نمبر آیت تلک، کہ جس میں رب نے ہمیں حکم دیے۔ میں امتحان تو نہیں لینا چاہتا، لیکن اچھا لگے گا کہ اگر آپ آخری آیت کو ذرا توجہ، جو آخری رکعت میں پڑھی گئی، یہ دوسرے پارات سے آغاز کیا تھا، بے وقوفوں کی اللہ نے بات کی اور ان کا تذکرہ چھیڑا، لیکن جو اینڈ پہ جا کے اللہ دل بنا کے، دل دے کے خود کہہ رہا ہے، دیکھیے یہ دل دے کے، دل بنانے والا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جا کے مجھے بھلا نہ دینا، مجھے بھلا نہ دینا، مجھے یاد رکھنا، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں یاد رکھوں، اور دیکھنا میرے نہ شکر نہ بننا، نہ شکری پہ نہ اترنا۔ شکر کا حکم ہے، نہ شکری سے منع کیا جا رہا ہے، تو کافی ساری نواہی تھیں، منہیات تھیں، ممنوعات تھیں جو ہم نے پڑھی، 74 احکام پڑھے اور 100 سے اوپر خبریں پڑھی۔ اب اختصار سے سورۃ الفاتحہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سورت
قرآن مجید میں پہلے نمبر پہ ہے، اور اس ترتیب کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں، ترتیب مصحف، ترتیب توقیفی۔ سبق کچھ یوں پڑھیے گا کہ یاد رہے، اور انشاءاللہ تلخیص یا خلاصہ کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت نہ لوں۔ یہ سورۃ الفاتحہ اس سے پہلے 4 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، سورۃ العلق، سورۃ القلم، سورۃ المدثر اور سورہ مزمل۔ یہ 4 سورتیں پہلے اتر چکی تھی۔ 5ویں نمبر پہ مکہ میں یہ مکی سورت نازل ہوتی ہے، اس سے پہلے 4 سورتیں اتر چکی ہیں۔ 5ویں سورت ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ نے اسے نمبر پہلا دیا ہوا ہے، اس مصحف میں بھی نمبر پہلا ہے۔ ضرورت کے تحت اسے 5ویں نمبر پہ اتارا گیا، رکھا اسی ترتیب میں گیا جو آسمان پہ ہے، بیت العزہ میں ہے، جسے لیلۃ القدر پورا اتارا گیا تھا۔ اب آتے ہیں، اس صورت میں 3 چیزیں آپ کو موٹی موٹی ملیں گی، اور مجموعی طور پہ آپ کو 8 چیزیں، اور اتنے کامیاب نسخے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلی چیز، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رحمان نے اپنے تعارف سے پہلے آپ کی صفائی دیکھنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے تقریباً اکثر لوگ گھروں کی اور مساجد کی صفائی کرتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ وجہ کہ خوشی کا موقع ہے، عید پہ جانے سے پہلے صفائی، آپ صاف ستھرے نیٹ کلین جائیں۔ اللہ نے کتاب اللہ کے ساتھ اور باتیں کرنے سے پہلے بندے کو مخاطب کر کے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ بندے جب جب مجھ سے باتیں کرنی ہوں تو شیطان کو دھکے دے کے باہر چھوڑ کے گلے لگا کے نہیں آنا، اس کو مردود ہے، وہ شیطان مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رحمان معبود ہے تیرا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تیرا معبود ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تو بندہ ہے، تو بندہ ہے، تیری زندگی برائے بندگی ہے، اور بندگی میں تجھے ضرورتیں پڑیں گی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ میرے ساتھ بندگی کا تعلق رکھنا، ضرورتیں مجھے بتاتے رہنا، مجھے علم ہے، میں پوری کروں گا، لیکن طرز بندگی غیروں کی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کائنات میں جتنی رب کی نعمتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں تم نہیں گن سکتے، تم نہیں گن سکتے، لا تحصوہا، امکان ہی نہیں ہے کہ بندہ گن سکے۔ اب مجھے بتائیے، اس ایک جملے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اللہ مجھے 100 سال زندگی دے دے اور میں ہر دن آیت کے اس ٹکڑے کی وضاحت کروں تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کے انعامات کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت مقدمہ ہے، باقی 113 سورتوں کا خلاصہ ہے۔ کوئی آگے حکم ہے جو ملے گا وہ سب اس میں ہے، کوئی ایسی نہیں جو یہاں اس میں موجود نہیں، اور کوئی ایسی خبر نہیں جس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان نہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کس آیت سے کس کا تعلق ہے، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے جو تیرے دشمن بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے اور تہذیب نبوی سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ان میں شمار نہیں ہونا۔ یہ تو تھا سورۃ الفاتحہ کی لفظی بحث۔ اگر آپ اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو صرف الحمدللہ رب العالمین، ملٹی یونیورسز، کائنات جو ہماری ہے یہ صرف 10% روشن ہے۔ ابھی سائنس جو ہے وہ سر جھکا کے کھڑی ہے اور تلاش کر رہی ہے، ابھی کرے گی۔ 1460 سال پہلے جب یہ سورت اتری تھی 5ویں نمبر پہ،
اللہ نے تب بتا دیا تھا کہ میں ایک آدھی کائنات کا مالک نہیں ہوں، رب العالمین، بنائی بھی ہیں، پالتا بھی ہوں، سنبھالتا بھی ہوں، چلاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، روشنی بھی، طاقت بھی، پاور بھی، رب العالمین ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اور یاد رہے کہ تو عابد بن کے رہنا، میں معبود بن کے رہوں گا، تو ساجد بن کے رہنا، میں تیرا مسجود ہوں۔ اور پھر محبوب نے کہا کہ اللہ نے بندے میں اور اپنے میں نماز کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور خود رب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے میں اور خود میں نماز، اس صورت کو نماز بھی کہا گیا ہے، میں نے آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ مالک یوم الدین تک تجھے ماننا پڑے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسلیم کرنا پڑے گا اپنی کیفیت، اور اس کے بعد جو تو مانگے گا دینا میرا کام ہے۔ اور جب معاہدہ ہو جائے تو آخر میں سائن تو ہوتے ہیں، آمین محبوب نے کہا، تو کہے، آسمان کے فرشتے تیرے ساتھ مل کے آمین کہیں گے۔ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ نصیب والے، میں لفظ نصیب بولتا ہوں، میسر سب کو ہے، مواقع بھی ہیں اور مقدر میں بھی ہے، قسمت میں بھی ہے، بانٹی جا چکی، بتائی جا چکی، لیکن اس کی آواز نکالنا مشکل ہے۔ میں نے بڑی مرتبہ محسوس کیا ہے جب میں شادی، نکاح، ایجاب و قبول کروا رہا ہوتا ہوں نا، لاڑے کے گلے کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور بڑی مشکل سے وہ کہتا ہے قبول ہے، لیکن پھر بھی اونچی کہہ لیتا ہے۔ لیکن یہ آمین، میں نے چونکہ ننیال ددیال میں زندگی گزاری ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، ہر جگہ آسان نہیں ہے۔ اگر پیغمبر پر یقین ہو تو کہیے گا۔ اور محبوب نے کہا اہمیت یہ ہے، جس نماز کے اندر فاتحہ نہیں، پورا قرآن ڈال دیجئے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آپ کو مجھے قبول ہے اور بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے نفی جنس کے ساتھ کہہ دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ احرام باندھے بغیر عمرہ کر کے آئیں، سب کہیں گے عمرہ نہیں ہے۔ بھائی میری نیت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، محبت بھی ہے، تیاری بھی ہے، پیسہ بھی لگا ہے، احرام نہیں ہے، نہیں ہے عمرہ، میقات سے نیت نہیں کی، بولتے ہیں۔ لیکن یہاں محبوب نے کہا بالکل ویسے جیسے آپ نے دوسری صورت پڑھنی ہے تو اس کی پہلی آیت آپ کو انشاءاللہ اس کی وضاحت بتلائے گی۔ اور فاتحہ کے بارے میں آخری بات، یہ ماسٹر کی ہے دنیا کی ہر مشکل لگے ہوئے لاک اور بندش کو کھولنے کے لیے۔ اس کا ایک نام الشفا بھی ہے، یہ ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ لائیے آج کے بعد زندگی کی جو مشکل ہے مجھے مت بتائیے، اللہ کو کہیے یہ مشکل ہے، اللہ کو پہلے ہی پتا ہے، اور مشکل کو کہہ دیجئے کہ تو بڑی نہیں ہے، جو سب سے بڑا ہے میں نے اس کو بتا دیا، اس نے مجھے ماسٹر کی دی ہے۔ اگر ایک چور جو ہے تار کے ذریعے ہر طرح کا تالا کھول سکتا ہے، ایک مومن رب کے بتانے پہ الفاتحہ کھول دینے والی، یقین کے ساتھ، اتقان کے ساتھ۔ بڑی بڑی بندشیں آئیں، دماغ کی بندش، نظر کی بندش، سماعت کی بندش، زبان کی بندش، خوشبو بدبو کی بندش، سینے کی بندش۔ سر جی پاؤں تلک لوگوں نے جوڑ جوڑ 360 جوڑ باندھے، گریں لگائی پورے وثوق کے ساتھ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، جتنی ہمت ہو پڑھ کر کے ابھی آپ نے اپنے یقین اور وثوق کے ساتھ کو کرنا نہیں، دشمن کے وار بیکار، ان شانئک ھو الابتر، اور یہ تالے کھل جاتے ہیں، لاک بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، یقین ہونا شرط ہے۔ آئیے اگلی صورت میں پہلے پارے میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ البقرہ 286 آیات پہ مبنی ہے، 286 آیات، 10 موضوع آپ پہلے پارے میں پڑھیں گے جو آپ نے اللہ سے باتیں کی۔ یہ پہلا پارہ تھا، اور پہلی آیت الف لام میم، سیم ورڈنگ ہے آخری پارے میں، علم۔ وہ علم یہاں نہیں لایا جا سکا، اور یہ الف لام میم وہاں شفٹ نہیں کی جا سکی،
یہ کتاب اللہ کی صداقت کی دلیل ہے. اور یاد رہے جس بھی قرآن کے جس سورت کے شروع میں حروف مقطعات آ جائیں، لکھے اکٹھے ہوئے ہوں گے، پڑھے الگ الگ جائیں گے، معانی کو اللہ جانتا ہے، اس کے بعد کسی نہ کسی شکل میں قرآن کی صداقت اور حقانیت پہ بات ہوگی. یہ دلیل ہے. یوں لگتا ہے مجھے کہ رب نے پاس ورڈ لگا کے، کوڈ ورڈ لگا کے، ہولوگرام مونوگرام کا سٹیکر لگا کے اس کو سیل بند کر دیا ہے، اور پھر کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ نے ہدایت کا پیکج مانگا تھا، یہ لیجیے، یہ لیجیے، لا ریب فیہ. یہ جو لا ہے نا، عربی میں لا 3 طرح کا ہے. ایک لائے نفی ہے، فعل پہ آتا ہے، اور اس کی ظاہری علامت موٹی موٹی آپ کو بتا دوں. جب یہ آئے گا نا فعل مضارع پہ، تو آپ اس کے آخر میں پیش دیکھیں گے، لا یکتب، لا ینام، لا یفعل. اور اگر یہ لائے نہیں ہو تو پھر آخر میں جزم آئے گی. فعل پہ ہے لا تکتب، لا تضرب، لا تک. تو یہ جو جزم ہے یہ نہیں کا ہے، آپ کو روکا جا رہا ہے بائی آرڈر. اور تیسرا لا، جب اسم پہ آئے گا تو اس کے اوپر زبر آئے گی، لا الہ. لا، یہاں پہ الہو نہیں پڑھ سکتے، لا الہ، لا حول ولا قوت، لا ریب، لا صلاۃ، لا صلاۃ. تو یوں پڑھتے چلے جائیے، ڈھیر ساری مثالیں ہیں. اس کا معنی یہ ہوتا ہے، میں جیسے کہوں کہ ہمارے اس حال میں سب موجود ہیں مگر کوئی عورت یہاں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اگر کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی آپ نے کہہ تو دیا ہے لیکن ممکن ہے یہاں ہو، لا جنسی ختم کر کے رکھ دیتی ہے. شک نہیں، ریب نہیں، منون نہیں. دنیا شبہ پیدا کر سکتی ہے لیکن اس میں نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی ہے لیکن وہ عورت نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں کہ یہاں سارے لوگ موجود ہیں، کوئی دھوتی والا نہیں ہے، کسی نے پائی تو نہیں اتفاقاً دھوتی جی. اگر کوئی اٹھ کے ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا نا تو آپ یقین کریں میرا لا فارغ ہو گیا، یہ لا فارغ ہو گیا. وہ کہے گا جناب میں نے پہنی ہوئی دھوتی. لا ریبا فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد اس کتاب میں سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ البقرہ میں آپ کو جو قسمیں ملیں گی نا، تذکرہ ملے گا شیطان کا، یہ منفی پراپوگنڈا کرنے والا رب کا مد مقام. تذکرہ ملے گا رحمان کا، اور تذکرہ ملے گا انسان کا. اور انسان کی 3 قسمیں پوری کتاب میں چلیں گی، یا ماننے والے مومن، ماننے والے، اور اللہ کا شکر کرے آپ ماننے والے ہیں. اس بات پہ جتنا خوش ہو سکتے ہوں، قرآن پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، اور ماننے والے بن کے سنیے. زندگی مزہ نہ دے، یہ تراوی مزہ نہ دے، یہ قیام اللیل مزہ نہ دے تو مجھے کہیے، لیکن ماننے والے بن کے. باتیں تو 3 ہیں. خبریں ہیں، جہاں خبر آئے سمعنا و اطعنا، جہاں آرڈر آئے آمنا و صدقنا، جہاں روکا جائے ٹھیک ہے اللہ جی ہم رک گئے، جو ماضی میں ہو گیا اس پہ غلطی معافی مانگتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پہلے نمبر پہ مومنین 5 صفتیں الحمدللہ، 5 آپ میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں. اللہ اس پہ استقامت دے، جہاں کمی ہے وہ پوری کر دے. ایمان بالغیب ہے، نماز کا قیام ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے انفاق ہے. اور اللہ نے صرف پیسہ نہیں دیا، اللہ نے آپ کو جوانی بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، حلم بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، جسم سے بھی نوازا ہے، اللہ نے جان سے، روح سے بھی نوازا ہے. ان سب میں سے خرچ کرنا، اور پہلی انبیاء کی کتابوں پہ بھی ایمان، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن پر بھی یقین، اور مرنا ہے یہ باتیں ذہن میں رکھ کے. پھر یہ اپنے بارے میں ڈگری لینی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور ذہن میں رکھنا، اگر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایسا ہوں تو اس کے سب سے پہلے مخاطب میرے محبوب کے اصحاب ہیں. جب بھی پہلے خوبیاں ہیں بعد میں اولئک آ جائے. پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے اور یہ سفر جاری رہے گا. جب بھی قاری صاحب اولئک پہ آئے کان کھڑے کر لینا. اگر اس سے پہلے خوبیاں ہیں، ماں بعد نبی کا یارانہ اور اہل بیت ہوں گے، اور اگر پہلے کوئی کمی بیان ہوئی ہے
تو سب سے پہلے مشرکین مکہ، کفار مکہ، اور پھر پوری دنیا کے کفار اور بدترین لوگ اور میرے نبی کے یارانے کے کل کے بھی دشمن اور آج کے بھی دشمن مراد۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، پھر کہا ان کو جتنی مرضی نصیحتیں کر لو، قرآن پڑھ لو، دلیلیں دے دو، یہ بیچارے ان کے لیے برابر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری قسم ہے منافقوں کی، شکل مومنوں کی، نام مومنوں کے، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، احب الاسماء اللہ، باپ کے بھی بیٹے کا بھی، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، قیام رکوع سجود کرنے والے، مسجدوں میں آنے والے، خرچ کرنے والے، لیکن دل کے اندر کوڑ ہے پھر ان کی 8-9 برائیاں اور ان کے جو ہے وہ خسائل کہہ لیں، بری عادتیں کہہ لیں، کتاب اللہ نے وہ بیان کی ہیں، اور اللہ کرے وہ ہم میں نہ ہوں، وہ ہم میں 2 منٹ میرے ساتھ رکیے گا، زندگی کا خلاصہ نکل آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکا منافق ہے جو بولے تو جھوٹ بولے، لڑے تو گالی دے، قسم اٹھائے تو، وعدہ کرے تو حلفیہ وعدہ خلافی کر جائے، اور چوتھی کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرے۔ سر جی اگر آپ کے پاس توحید کی امانت ہے تو مبارک، وگرنہ آپ اور میں منافقت میں۔ اگر وعدہ کرتے ہیں اور نیت ہے کہ پورا کرنا ہے، کوئی کمی بیشی رہ گئی اللہ معاف کرے، لیکن اگر پہلے ہی نیت ہے، اللہ سے کتنے وعدے کیے تھے ابھی اس کتاب کے اندر، جو آج آپ نے رب سے وعدے کیے ہیں 74 ہیں، اور پتہ بھی نہیں کون سے وعدے کر گزرے ہیں۔ اور فرمایا جو لڑے وہ گالی دے۔ میرے خیال میں پوری جامع سلفیہ کی اس مسجد میں آپ اور میرے سمیت کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہونا جنہیں کبھی گال کڑی ہو۔ منافقوں کی علامت حضور بتا رہے ہیں۔ اور جس نے بولا ہو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو زندگی میں، بھئی میں تو آپ کو ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ جو میرا پیشہ ہے اس میں جھوٹ بولنے کا کبھی سوچا بھی نہیں، اور جو میرا پیشن ہے اس میں الحمدللہ مد مقابل کو گالی دینا تو دور سوچا بھی نہیں۔ اگر نکل گئی تو میرا رب معاف کرے، لیکن میں نے کبھی کوئی ایسا سوچا نہیں۔ اور جو امانت ہے توحید کی، اسے 100% دینے کی کوشش کی ہے، معمولی سی بھی خیانت اللہ نہ کروائے۔ اور اگر کہیں ضعیف روایت پیغمبر کے ذمے لگ جائے، خائن ہوں میں، مر جاؤں قبر کے اندر بھی میرا رجوع ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اسے میرے ذمہ نہ لگایا جائے، میری غلطی سمجھا جائے، پیغمبر کے ذمہ نہ لگایا جائے، وہ ان کی بات نہیں ہے، وہ میری غلطی ہو سکتی ہے۔ آئیے اپنا یہ عہد کر کے اللہ سے آج ایسا جوڑیں، اللہ آپ سے مسلک نہیں پوچھے گا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا میرے پیغمبر کے ذمہ کیا لگایا تھا۔ اس کے بعد جناب آدم انسان اول اور پہلی عورت کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور عصر حاضر کا انسان سبق سیکھے کہ اگر تجھے خلافت مل گئی، دولت مل گئی، نعمت مل گئی، فرشتے بھی تیرے خلاف ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر مجھ میں غلطی آئے تو فرشتے بھی بولنے لگتے ہیں، میری کوئی خوبی دیکھیں تو بڑے بڑے بولنے والے بھی گونگے ہو جاتے ہیں، اور جتنی بڑی نعمت ہوگی حاسد بھی اتنا بڑا پیدا ہوگا۔ استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، اگر اپنی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے اللہ نے آپ کو دی ہے تو کمنگ سون مت لگائیں، سٹیٹس پہ مت لگائیں، تھوڑا اس کو چھپا کے رکھیں، جب کام ہو جائے سورج چڑھے گا دنیا دیکھ لے گی، وگرنہ یہ شیطان اول حاسد جھوٹا خیر خائی کے روپ میں جنت سے نکالنے والا، بے لباس کرنے والا، اور زمین کے اوپر اتار کے آدم کی پوری نسل کو سزا دلوانے والا۔ یاد رکھیے گا، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، ماں باپ کی غلطیوں کی سزا نسل در نسل اولادوں کو مل سکتی ہے۔ یہ بھی آج ہم نے پڑھا ہے، یہ بتایا گیا، سکھایا گیا۔ اس کے بعد جو اہم ترین چیز آپ نے پڑھی ہے وہ ہے اللہ اکبر، بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ نے نا بڑا کمال سے ذکر کیا، ابراہیم، بیٹے اسماعیل، بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں سے یوسف پیغمبر، الگ صورت آئی۔ اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں آل اولاد،
اللہ کے لاڈلے ترین اور پرلے درجے کے کرتب باز، دھوکے باز اور پینترے باز لوگ کے قدم قدم پہ بگڑتے ہیں، اچھلتے ہیں۔ صرف چند مثالیں دینا چاہتا ہوں قرآن نے جو ذکر کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یار فرعون تو سانو رگڑ کے رکھ گیا ہے، کوئی نجات کوئی آزادی کی تحریک چلا۔ انہوں نے تحریک چلائی، فرعون کو جا کر کے سمجھایا، ان کو کہا نکلو، نکلنے پہ تیار، نعرے لگائے۔ جب دریا پہ پہنچے، نیل پہ، پیچھے سے فوجیں آ گئی، کہنے لگے یار اسی تے ان پڑھ سا، آپ تو پڑھے ہوئے تھے، آپ تو نبی تھے، آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے فوجوں نے، اب تو ہم ننگے ہو گئے، پہلے تو بچ جانا تھا، اب مارے جائیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب نے پل بنا دیا۔ بلے 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 موسیٰ تیری بڑی یاری ہے رب نال، پل بنوا چھڈے، بڑی انجینئرنگ کی بات ہے۔ گزر رہے ہیں اور پیچھے دیکھ رہے ہیں، جب گزر گئے تو پھر کلیپے، اور پھر کہنے لگے موسیٰ دیکھ انہاں بھی تے تو لنگ جانا ہے، پہلے بناؤن تو پہلے سوچ تے لینا سی بھی انہاں بھی لنگنا ہے۔ اللہ نے جب ان کو پکڑ لیا تو پھر ہنسنے لگے، پل بہ گیا، پانی چل پڑا، غوطے آنے لگے، بڑے خوش راضی۔ اگلے کنارے ہن کہندے پل تے ٹر گیا، ہن کی ہوئے گا، ایتھے آ کے کی کرنا؟ پھر شکوے، دھوپ ہے، اللہ نے سائبان کر دیا، بادلوں کو سائبان تمبو کنا، بہ کے کہنے لگے ڈنڈے بجائیے بھوکے کی کریے۔ اللہ نے من سلوا اتار دیا، وہ روسٹ بروسٹ ریڈی میڈ خوراک تھی، کھان لگے تو کہن ہن مکیاں مار کے لنگائیے کوئی نال کوئی پین شین دا بھی۔ پھر اللہ سے رابطہ کیا، وہ عصا مارا، چشمے 12.5 قبیلے، رب نے 12 ہی کڑتے، چلو اپنا اپنا پرو۔ 2-4 دن کے بعد کہنے لگے ہن قبض ہون لگ پئی ہے، کداں کھائیے، نیرا سکا فاسٹ فوڈ نہیں کھادی جاندی، کیا کھانا ہے جو روٹین میں کھاتے تھے؟ وہی ککڑیاں مانگی، گیہوں مانگے، ساگ مانگے، پتے مانگے، کھیرے مانگے۔ اللہ نے تب کہا تھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ظالموں میں نے تمہیں کیا کیا نہیں عطا کیا، جنتی کھانے دسترخوان لگا دیے، مہمان نوازیاں کر دی، اور تم پھر اسی گھٹیا چیز پہ گرتے ہو۔ اس جملے کو یاد رکھنا، اللہ نے آپ سے بھی مجھ سے بھی کہا ہے، کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے میری عقل جتنی مرضی اچھی ہو، میرا فہم، میری سوچ، میری رائے پیغمبر کی حدیث سے اچھی نہیں ہو سکتی، اور رب کے قرآن سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ میرا سکا باپ کیوں نہیں اور میں بھی کیوں نہیں، ایک طرف کتاب و سنت کھڑی ہے، چاروں ائمہ نے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور 17 فقہ جن کے نام پہ چل رہی ہیں، سب کے اقوال موجود ہیں۔ میری رائے اور بات آ جائے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، پیغمبر کی بات کو سینے لگا لینا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ڈھیر ساری باتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بیت اللہ، بیٹا، وہ سارے معاملات۔ میری دلی دعا ہے، ہم آگے آگے بڑھیں گے، چلیں گے، اللہ جس قبلے کو دوسرے پارے میں ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے، اللہ آپ کو اس قبلے کی اصل جگہ پہ پہنچا دے، اور آپ کا ایمان اس جگہ پہنچ جائے جس کو ہم زیرو لیول پہ رب کا تعلق کہتے ہیں۔ بیت اللہ آمنے سامنے ہو، اور اللہ کرے، میری دلی دعا ہے اللہ آپ کے قدم بیت اللہ کے اندر لگوائے۔ سر جی چھوٹا دل کر کے نہیں، رب تو جدو منگی ہے نا پھر کھل کے کہی دا ہے تے تڑپ کے کہی دا ہے، وہ دیندا ہے۔ تھوڑا مانگنے والوں کو تھوڑا ملتا ہے، بڑا مانگنے والوں کو رب بڑا دیتا ہے۔ چھوٹے منصوبے والے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، جنہوں نے بڑے منصوبے بنائے ہوتے ہیں پورے وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس پارے کے آخر میں کمال بات کی گئی کہ مرتے ہوئے وصیت کیا کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، یعقوب کون ہے؟ اپنے بچوں کو بلایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کون سا مکان، کون سا مرلہ، کون سا کمرہ، کون سی جائیداد، کون سی پراپرٹی اور کون سی مل، وہ پوچھ رہے ہیں میرے جانے کے بعد عبادت کس کی، عبادت کس کی کرو گے؟ آج گھر جا کے نا بچوں کو بٹھا لینا، سحری کے وقت بٹھا لینا، سحری میں برکت ہے، پوچھنا بیٹا اگر اللہ نہ کرے یہ میرا لقمہ آخری ہو، میں مر جاؤں، تو میرے جانے کے بعد تمہارے پاس توحید ہے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کیا کہا؟ ابو جی پریشان نہ ہوں، آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، جو ابراہیم کا رب، جو اسماعیل کا رب، جو اسحاق کا رب، جو آپ یعقوب کا رب، ہم انہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا کمال نسخہ دیا گیا، اور اسے یونیورسل ٹروتھ کہہ لیں، اصول کہہ لیں، قاعدہ کہہ لیں، ضابطہ کہہ لیں۔ وہ
اس پہلے پارے کے آخر میں بھی ہے اور یہاں یعقوب علیہ السلام کے تذکرے اور وصیت کے بعد بھی ہے، دو جگہ ہے، میں اسے آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے معیار ایمان سن لے۔ اللہ نے نبی کے یاروں کا اور پہلے انبیاء کے یاروں کا تذکرہ کر کے اور توحید والوں کا ذکر کر کے پھر کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اگر میرے نبی کے یارانے اور گھرانے جیسا ہوا تو کامیاب ہو، وگرنہ پکڑے گئے۔ کیا تھا میرے نبی کے گھرانے اور یارانے کا ایمان؟ جو پیغمبر نے دیا لے لیا، جو کہا مان لیا، جس سے روکا رک گئے۔ یہ رمضان اللہ کرے ہمارا ایسا ہو کہ رب جہاں روکے رکتے جائیں، جہاں چلائے چلتے جائیں۔ اور پارے کے آخر سے کچھ دیر پہلے اللہ نے کہا میرا رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، یہ ہے توحید کا رنگ، توحید کا رنگ۔ پہلے رنگ اتارو، نیا رنگ کرنا ہے، ان کچے رنگوں کو اتار دو۔ کچے رنگ کی ایک پرابلم ہوتی ہے، جس پہ ہوتا ہے کپڑے پہ اس پہ کچا ہوتا ہے، دوسرے پہ پکا چڑھ جاتا ہے، وہاں سے نہیں اترتا۔ تو اس کو اتاریے، بلیچ لگائیے۔ کفر کے رنگ، شرک کے رنگ، نفاق کے رنگ، دھوکے کے رنگ، اپنے آپ سے زیادتی کے رنگ، خالص توحید۔ سچی دسو، گارنٹی نال کہہ سکتے ہو کہ میں خالص دودھ پینا؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ چک سکتا ہے؟ میں بڑی دور سے منگواتا ہوں لیکن پھر بھی میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا۔ میں اس بھائی نے پوچھا، انہیں کہا جی جدوں دل کرے لیبارٹری کرا لو۔ سر جی خالص توحید نہیں تو پھر یہ رنگ سارے پھیکے ہیں۔ اور جو بات کہی تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ کبھی بھی میرے نبی کے دوستوں میں سے، یارانے میں سے، اسلاف میں سے جو چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں منفی رائے یا تذکرہ مت چھیڑنا۔ وہ اپنے اچھے اعمال کا نتیجہ پا چکے ہیں، جزا، اور اگر کوئی غلط ہوا ہے تو اللہ نے جو سزا دینی تھی اسے معاف کر دیا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا، آپ سے ایکسپلینیشن نہیں ہوگی کہ آپ کے پہلے بڑوں وڈیروں نے نبی کے یارانے اور گھرانے نے کیا کیا ہے، بتائیے۔ اس جملے کو پلہ باندھ لیں، یقین کیجئے کبھی کسی بندے سے آپ مار نہیں کھائیں گے۔ تلک امتن قد خلت، وہ چلے گئے، انہوں نے جو اچھا کیا انہیں مل گیا، جو برا کیا ان کے اوپر آ گیا۔ توجہ کیجئے، آپ نے کبھی مجھے سنا کہ میں نے اپنے دادا جی، پردادا جی، نانا جی، پڑنانا جی یا اپنے آباء و اجداد میں کسی کے برے تذکرے کی ہوں؟ حالانکہ ان کے اندر بڑے قاتل قسم کے لوگ بھی تھے، لڑاکے بھی تھے۔ کوئی چور ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکو ہو سکتا ہے، کوئی کسی طرح کا ہو سکتا ہے۔ آج تک کسی خطیب کو، ادیب کو، انجینئر کو، یا کسی جو ہے وہ بڑے سے بڑے مہندس کو، ڈاکٹر کو، پی ایچ ڈی یا اسی طرح دیگر ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی، دنیا کے ساتھ وکالت اور ججمنٹ کرنے والوں کو سنا؟ انہوں نے اپنے پردادا جی کے پردادا جی کو اٹھا کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا اور کہا جی انہوں نے میری پرنانی اماں کو بھگا کے لے گئے تھے، لہٰذا یہ ان کا جرم ہے۔ میں نے نہیں سنا آج تک آپ نے کسی خانوادے کو، نبی کا خانوادہ اسی کام کے لیے ملا ہے اور میرے نبی کا یارانہ اور وہی ملے ہیں۔ کبھی کسی یونیورسٹی میں آپ نے کوئی 15 بیج پہلے جانے والے طالب علم کے اوپر، یا ابتدائی سٹوڈنٹس جی سی کے، یا اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے، یا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں، یا دیگر کسی کے طلبہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہوں کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ؟ اللہ کہتے نہیں، وہ اپنا اچھا پن گزار چکے، ان سے جو کمی بیشی ہوئی ہم نے معاف کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تذکرے چھیڑنے ہیں تو اپنے، ان کے نہیں۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی ملاقات میں دوسرے پارے سے بدلتے قبلے کے ساتھ جو آپ نے حکم سنے ہیں ان میں سے صرف اشارتاً ایک دو۔ پہلا حکم بندے بنو، دوسرا حکم لا سکتے ہو تو قرآن جیسی صورت لاؤ، تیسرا جتنے یار دوست بلانے ہیں وہ بلا لو، اور چوتھا آگ سے ڈرو، اور پانچواں مومنوں کو خوشخبری دو نیک اعمال کی۔ چھٹا آدم علیہ السلام کو حکم کہ فرشتوں کو یوں چلتے چلتے اللہ نے ڈھیر سارے، کتنے آج حکم پڑے ہیں؟ 74۔ اگر توفیق ملے رات کو آپ نے جاگنا ہو، سونا نہ ہو، لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے۔ میں نے یہ آپ کے لیے تیار کر کے نہیں لایا تھا، یہ وہ سٹڈی ہے کہ جو ایک استاذ نے کہا تھا کہ بیٹا کتاب کو یوں پڑھو
کہ اس میں سے ہر چیز الگ ہوتی چلی جائے، خبریں الگ، احکام الگ، نواہی الگ، اور جب کوئی صفحہ کھولے آپ کی اولاد جانے کے بعد تو پتہ چلے یہ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، اور پھر یہ آپ کی جیب کے ساتھ بھی ہو، اور جب فراغت ملے، تھوڑا سا ٹائم ملے، اسے کھول کے نکال کے، اللہ آپ نے یہ حکم دیا ہے دل و جان سے، اللہ آپ نے اس بات سے روکا ہے، میں غلطی سے کراس کر گیا ہوں، اللہ میں واپس جاتا ہوں، میری یہ غلطی معاف کر دینا، میرے ہاتھ جڑے ہیں، اس تعلق سے یہ رمضان گزاریے، زندگی انشاءاللہ مزیدار ہو جائے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔